السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدے کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھا دیا گیا۔ سنتاس معاہدے کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ گریٹر مانچسٹر کے علاقے بری سے رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا۔ سنتاس کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بالخصوص پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے اور انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدے کا تحفظ کیا جائے۔ برطانیہ اپنے تاریخی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے۔ پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، حکومت کو اس معاملے پر سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے 3 ملین سے زائد افراد کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے۔ بحران کے آغاز سے اب تک بھارتی اور پاکستانی ہم منصبوں سے 4 مرتبہ گفتگو کی ہے۔ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کلیدی ممالک سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر تبصرہ۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میری ایڈمنسٹریشن نے تاریخی سیز فائر روکنے میں کامیابی حاصل کی، سیز فائر کے لیے تجارت کو استعمال کیا۔ JD وینس اور مارکو روبیو نے تاریخی کردار ادا کیا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی ورنہ لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ نیوکلیئر میزائلوں کی بجائے تجارت کا سوچیں۔ پاکستان اور بھارت کی قیادتیں مضبوط ذہن کے مالک ہیں اور مارکو روبیو سے کہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ڈنر پر لے کر جائیں۔ کتنا اچھا ہوگا؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ دونوں ممالک باہر کہیں ملیں اور بیٹھ کر کھانا کھائیں، مسائل حل کریں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا برادر پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ صدر اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ انشاءاللہ برادر پاکستان قوم کے ساتھ ان کے اچھے اور برے دنوں میں کھڑا رہے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے اور ہم نے کشمیر میں وحشیانہ دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ جانے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان سے اہم گفتگو ہوئی۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ مواقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر اردوان نے مشورہ دیا کہ اشتعال انگیزی میں نہ پھنسیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا مودی کے دن گنے جا چکے، فیصلہ بھارتی عوام کریں گے۔ نریندر مودی زخم چاٹ رہا ہے، میں نے کہا تھا 3 مسئلے اہم ہیں، 2 تو نریندر مودی مان گئے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر اور دہشت گردی کے مسئلے پر بات ہوگی، تیسرا مسئلہ سنتاس معاہدے کا ہے، وہ بھی مان جائیں گے۔ ایک پائیدار امن کے لیے یہ مسئلے حل ہونے چاہیے۔ عالمی طاقتیں اس تنازع میں صلح جوئی کی کوشش کے لیے آنی ہیں تو ایک جامع امن کی شروعات ہونی چاہیے۔ جامع امن کے بغیر جنگ کا خدشہ ہر وقت رہے گا۔ بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے احساس ہوا کہ اس کے تمام اندازے غلط تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ٹی وی CNN کو انٹرویو، کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ ہمارے دفاعی رد عمل پر کچھ ممالک خاص طور پر امریکہ کو احساس ہوا کہ اگلا قدم بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ متحرک ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مجھے کال کر کے کہا کہ بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری بھی ہمارے جوابی حملوں کے بعد حرکت میں آئی۔ پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا۔ شہادت ہمارا نصب العین، دھرتی ماں کے بیٹے دفاع وطن پر قربان۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں مسلح افواج کے 11 جوان شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ ISPR نے نام اور تصویریں جاری کر دیں۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی شہری آبادی پر وحشیانہ بمباری اور فائرنگ میں 40 سویلین بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید شہریوں میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل تھے، جبکہ 121 شہری زخمی ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
وطن عزیز کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے 11 شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان کے مسلح افواج کے بہادر سپوت دشمن کے خلاف نہ صرف سینہ تان کر کھڑے ہوئے بلکہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر نیست و نابود کیا۔ ISPR کے مطابق شہداء میں پاک فوج کے نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے 5 جوانوں نے بھی دھرتی پر اپنی جان نچھاور کی، جن میں اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شامل ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے درمیان شب بزدل بھارتی فورسز نے سول آبادی پر وحشیانہ حملوں کا آغاز کیا۔ دشمن کی ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 40 سویلینز شہید ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل تھے، جبکہ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے۔ معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والے بھارتی فورسز کو پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے منہ توڑ جواب دیا۔ مسلح افواج اور قوم نے متحد ہو کر مکار دشمن کو ذلت آمیز شکست دی اور یہ پیغام دیا کہ اگر دشمن نے دوبارہ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے پہلے سے بھی سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا ہے۔ اہلکار کو 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے مان لیا کشمیر اندرونی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس بریفنگ میں کہا، جموں و کشمیر کا مسئلہ مکمل طور پر دو طرفہ ہے اور اسے صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہی حل ہونا چاہیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ اس وقت تک معطل رکھے گا جب تک کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت ترک نہیں کرتا۔ ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کشیدگی کے دوران بھارتی حکام کی امریکی حکام سے تجارت پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے بھارت اور پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ اگر لڑائی نہ روکی گئی تو امریکہ دونوں ملکوں سے تجارت روک دے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی ہے جسے وہ پاکستان سے جوڑنے میں بری طرح ناکام ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا اسکائی نیوز کو انٹرویو کہتے ہیں، پاک بھارت کے درمیان حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں۔ بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بھارت ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ سیز فائر کے بعد ڈی جی ایم اوز کے درمیان پہلا رابطہ ہو چکا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈیپوؤں کو نشانہ بنایا۔ بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یونان کے علاقے منولادہ میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی جس نے غیر ملکی مزدوروں کی 50 سے زائد جھونپڑیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آگ کے نتیجے میں سینکڑوں بنگلہ دیشی مزدور بھی متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر نے اپنے پاسپورٹ، شناختی دستاویزات، نقد رقم اور دیگر قیمتی کاغذات کھو دیے ہیں۔ آگ سے متاثرہ افراد اب بے گھر ہو چکے ہیں اور فوری امداد کے منتظر ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ کھانا پکانے کے چولہے سے لگی اور جھونپڑیوں کی آتش گیر مواد کی وجہ سے تیزی سے پھیل گئی۔ مقامی فائر بریگیڈ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ مانولادہ میں تقریباً 10,000 مزدور قیام پذیر ہیں جو زیادہ تر اس علاقے کی اسٹرابری فارمنگ میں کام کرتے ہیں۔ متاثرین نے یونانی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں سے فوری مدد اور پائیدار رہائش کی فراہمی کی اپیل کی ہے۔ چند سال قبل اسی بستی میں آگ لگنے سے درجنوں پاکستانیوں کا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ غلاف کعبہ کا نچلا حصہ روایتی طور پر حج سیزن کے دوران زمین سے 3 میٹر تک بلند کر دیا گیا، جبکہ نیچے کا حصہ سفید سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ حرمین شریفین کے امور کی نگران جنرل پریزیڈنسی کے مطابق اس اقدام کا مقصد غلاف کعبہ کو زائرین کے ممکنہ لمس، دھکم پیل اور گرد و غبار سے محفوظ رکھنا ہے۔ ہر سال حج سے قبل غلاف کعبہ کو بلند کیا جاتا ہے تاکہ اس کی صفائی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس عمل میں ماہرین اور
قصوہ فیکٹری کے عملے کی نگرانی میں مکمل پروٹوکول کے تحت قصوہ کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ عمل روایتی طریقے اور مقدس مقام کے تقدس کے پیش نظر نہایت احتیاط سے انجام دیا جاتا ہے۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کروانے میں کردار ادا کرے۔ خطے میں امن کے لیے اس اہم مسئلے کا حل بے حد ضروری ہے۔ لارڈ قربان حسین کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر پر تصفیہ کرائیں گے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ امریکہ اس بار جو ہے وہ ہندوستان پاکستان سے مذاکرات کر کے جو بڑے جو مسئلے ہیں، وہ ایک مسئلہ کشمیر ہے، وہ کشمیری عوام کی منشا کے مطابق حل ہو جائے، اور پانی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ دونوں چیزیں جو ہو اگر وہ حل کرا سکیں۔ مارکہ حق بھارتی صحافی نے گودی میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی، بھارتی میڈیا فیک خبریں چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے من گھڑت رپورٹیں چلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے چلائی جانے والی فیک خبریں رسوائی کا سبب بنی۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلا کر آنے والے وقتوں تک بدنام ہوتا رہے گا۔ گودی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلائیں کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا نے تو کراچی تک کو نقشے سے غائب ہونے کی خبر چلا دی۔ پاکستان کی عسکری قیادت کو حراست میں لینے کی خبر بھی چلا دی گئی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی صحافی کے انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ گودی میڈیا جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جھوٹ اور من گھڑت خبروں سے نہیں بلکہ جنگ عزم اور ہمت سے جیتی جاتی ہیں۔ مودی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز، شرمناک اور افسوسناک رویہ۔ بھارتی فوج کی پہلی مسلم خاتون کرنل ترجمان صوفیہ قریشی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی نفرت کا نشانہ بن گئیں۔ کرنل صوفیہ قریشی کو حال ہی میں بھارتی فوج کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا، جس کے فوراً بعد ان کے خاندان کو ہراساں کیے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص راولپنڈی میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلسہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر عظیم الشان جلسے کا انعقاد۔ راولپنڈی میں ہونے والی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کمشنر اور ڈیپیوٹی کمشنر راولپنڈی نے اہم کردار ادا کیا۔ جلسے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ جلسے میں ریٹائرڈ فوجی افسران، علماء کرام، وکلاء، سیاسی قائدین، صحافیوں، نوجوانوں اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا عہد دہرایا۔ جلسے سے خطاب مقررین کا کہنا تھا، یہ محض ایک جلسہ نہیں بلکہ دشمن کو واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم اور اس کی افواج اپنے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ مارکہ حق محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک قومی پیغام تھا کہ ہم دفاع وطن پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔